آج سے ہزاروں برس پہلے کی بات ہے کہ عراق پر ایک مغرور اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام نمرود تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خدائی اختیارات کا مالک ہے، جسے چاہے مار سکتا ہے اور جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس دور میں عراق کے لوگ سورج اور چاند کے علاوہ لکڑی اور پتھر سے بنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان حالات میں عراق کے شہر اور میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس کے والدین نے ابراہیم رکھا۔ ابراہیم کے والدین شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ابراہیم نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو ہی اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائے اور پھر اس کو خدا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی اور اپنا نبی بنا لیا۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا شروع کر دیا، مگر آپ کی قوم نے اس بات کا انکار کیا۔ ایک دن شہر کے لوگ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بتوں کے سامنے کھانے پینے کی مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے پوچھا، تم یہ کھاتے کیوں نہیں؟ ظاہر ہے بت بے جان تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے بتوں پر کلہاڑی کے وار کرنا شروع کر دیے۔ کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا بازو اور کسی کا تو سر ہی کاٹ ڈالا، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر بت خانے سے باہر آ گئے۔ جب لوگ شام کو واپس آئے اور بت خانے میں گئے تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا، ابراہیم کے سوا یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے کہا، تم انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ یہ بات سن کر ان لوگوں نے سر جھکا لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، نفع و نقصان بھی اس کے پاس ہے۔ بس ان تمام باتوں کی خبر نمرود کو ہو گئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم گستاخ ہو۔ اپنے درباریوں سے نمرود نے کہا، یہ گستاخ ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ اس نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب آگ کا الاؤ خوب بھڑک اٹھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ شام سے آپ مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں آپ نے وہاں کے شاہی خاندان کی ایک معزز خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا اسحاق علیہ السلام تھا۔ یہ دونوں نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا۔ آپ نے اس حکم کو بھی پورا کر دکھایا۔
اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اسے قربان کرنے کا حکم دیا۔ تبھی سے لوگ اس عظیم واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی۔ اسی لیے ہر سال لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔